السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا اور شرک سے، بدعات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالی مرتے دم تک اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آپ کے سوالوں کے جوابات فیس بک پر لائیو اس ہفتے دینے کے لیے، یہ تقریباً 7واں ہفتہ، ہماری 7ویں مجلس ہے یہ، جس میں ہفتے بھر کے پوچھے گئے سوالوں کے مختصر جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ دیواروں پر قرآنی آیات لکھتے ہیں، یا لوحہ اور تختی پر قرآنی آیات، سورہ یاسین یا چاروں قل یا آیت الکرسی اس طریقے سے لکھ کر کے گھروں میں لٹکاتے ہیں، یا حروف مقطعات الف لام میم سین صاد ایسا لکھ کر کے گھروں میں، دکانوں میں لٹکاتے ہیں خیر و برکت کے لیے یا جن اور شیاطین سے حفاظت کے لیے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ حضرات گرامی، قرآن کریم اس لیے آیا ہے تاکہ انسان اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ قرآن آیات پڑھ کر کے آپ کسی بیماری میں، کسی مشکل میں پڑے ہوئے شخص پر دم کریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ لیکن قرآن آیات کو دیواروں پر زینت کے لیے لکھنا، خیر و برکت کے لیے لکھنا، جن و شیاطین بھگانے کے لیے لکھنا، یہ ساری باتیں بے اصل، بے ثبوت اور خرافات ہیں۔ ہاں، اگر قرآن آیات جگہ جگہ کوئی خاص حکم اس لیے لکھا گیا تاکہ آدمی کی نگاہ پڑے اور اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے، تب تو ٹھیک ہے۔ کوئی تنبیہی آیت ہے قرآن کی، کوئی اصولی بات قرآن کی ہے، یا کوئی دعا اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، وضو خانے کے پاس وضو کے بعد کی دعا، تو اگر واقعی پڑھنے کے لیے لکھا ہوا ہے تب تو اس کا جواز ہے۔ لیکن اگر محض خیر و برکت کے لیے اور جن اور بھوت بھگانے کے لیے ہے تو یہ ٹوٹل خرافات ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے، کیسے مصافحہ کیا جائے، ان کے چھینک کا جواب دیں یا نہ دیں۔ تو غیر مسلم اگر آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام۔ آپ مقدم نہیں کریں گے سلام اس پر، لیکن اگر وہ سلام کرتا ہے تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کو وعلیکم السلام کہیں۔ اللہ کے نبی وعلیکم کہتے تھے، اس لیے کیونکہ وہ بعض اہل کتاب آپ کو السلام علیکم کہتے تھے، آپ پر موت ہو۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، اگر واضح طور پر آپ کو کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام کہہ کر کے جواب دے سکتے ہیں، اور بے شک اس سے مصافحہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، یہی محبت اور دعوت کا تقاضا ہے۔ اور چھینک کا جواب تو مسلمان کبھی تب دیں گے جب وہ الحمدللہ کہے، چھینک کر کے وہ الحمدللہ کہے، تب آپ کو رحمک اللہ کہنا ہے۔ اگر مسلمان بھی چھینک کر کے الحمدللہ نہیں کہتا تو آپ کو جواب نہیں دینا ہے، تو غیر مسلم کہاں الحمدللہ کہے گا؟ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی تھے، دونوں کو چھینک آئی، ایک نے چھینک کر کے الحمدللہ کہا، آپ نے رحمک اللہ کہا، دوسرے نے چھینکا، الحمدللہ نہیں کہا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک کا جواب دیا، ایک کا نہیں دیا، تو کہا ایک نے الحمدللہ کہا، ایک نے نہیں کہا۔
تو غیر مسلم الحمدللہ کہے گا نہیں، بات ختم۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہاتھ پر یا گلے میں تعویذ اور گنڈے باندھنا اور لٹکانا کیسا ہے؟ حضرات گرامی، یہ تعویذ اور گنڈا آپ کو چھوٹے شرک سے بڑے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اولاً یہ تو تعویذ اور گنڈا اگر آدمی اس کے اندر نفع نقصان نہیں سمجھتا ہے تب تو شرک اصغر ہے، نفع نقصان نہیں سمجھتا ہے تو شرک اصغر ہے۔ اگر اسی میں سارا نفع نقصان سمجھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، خاص کر اگر یہ ایسی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں جو قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی دعا ہے قرآنی آیات یا حدیث سے وارد دعا، اس کا کوئی تعویذ باندھ رہا ہے تو شرک اگرچہ ہم نہیں کہیں گے لیکن بدعت ضرور ہے، کیونکہ اس چیز کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور یہ دعاؤں کی اور قرآنی آیات کی اس میں توہین ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ اور گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ چھوٹا شرک ہے، اور اگر اسی پر آپ اعتماد کرتے ہیں تو بڑا شرک ہے، اور اگر قرآن و حدیث والی چیزیں ہیں تو کم سے کم بدعت ضرور ہے، کیونکہ اس کو بھی لکھ کر کے لٹکانا نہیں ہے، آپ کو دم کر سکتے۔ ایک سوال ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے تو ناخن اور بال جو نہیں کاٹنا ہے، کیا قربانی کرنے والے ہی پر ہے یا پورے گھر والوں پر وہ پابندی ہے؟ حضرات گرامی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں کا کوئی قربانی کرنا چاہے تو اب وہ اپنے بال و ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث کے تحت جمہور محققین کا یہ کہنا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے والی یہ جو پابندی ہے یہ صرف قربانی کرنے والے پر ہے، باقی گھر والے جو قربانی میں ثواب میں شریک ہیں وہ اس حکم کے پابند نہیں ہیں۔ اچھا جی، ایک سوال ہے کہ میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں اور کیسے کریں؟ تو اولاً تو میت کے نام سے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میت کے نام سے قربانی کرنا چاہے تو الگ جانور میت کے نام سے قربان نہ کرے، بلکہ جو جانور وہ ذبح کر رہا ہے ایک یا دو جو بھی، اس میں اپنا بھی شامل ہو اور میت کو بھی اس میں شامل کر دے، میت کے نام سے الگ جانور قربان نہ کرے، یہی زیادہ راجح قول ہے۔ جو جانور وہ قربان کر رہا ہے اسی میں کہے اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی من الاحیاء والاموات، اے اللہ یہ قربانی میرے طرف سے ہے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے ہے، جو زندہ ہے اور جو مر گئے ہمارے باپ دادا سب کی طرف سے۔ ایک کرے تب بھی، دو کرے تب بھی، اپنے آپ کو بھی شامل کرے اور میت کو بھی شامل کرے، یہ چیز جائز ہے۔ اور میت کی طرف سے الگ قربانی کرنا یہ بے ثبوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قربانی کرتے تھے، دو قربانی کرتے تھے، اس میں کہتے فذبح احدهما عن امتی، ایک جانور اپنی امت کے نام سے ذبح کرتے ہوئے کہتے تھے لمن شہد للہ بالتوحید، جو لوگ بھی کلمہ پڑھے ہیں اور جو بھی محمد رسول اللہ کہے ہیں ان سب کی طرف سے آپ ذبح کرتے تھے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ، اور دوسرا اپنے نام سے۔ تو اگر آپ کو میت کے نام سے قربانی کرنی ہو تو جو بھی قربانی کریں اس میں زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع، تو تینوں میں کیا فرق ہے اور کون سا افضل ہے؟ تو حضرات گرامی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا ہے؟ تو ایک تو ہے حج افراد جس میں صرف حج ہے، عمرہ نہیں ہے، اس میں قربانی بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہے حج قران جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے،
لیکن حج افراد ہی کی طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے، اس میں قربانی بھی ہے۔ ایک ہے تمتع، وہ لوگ جا کر کے پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کے کر حلال ہو جاتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو پھر سے حج کی نیت کرتے ہیں، یہ ہے تمتع، اس میں بھی قربانی ہے۔ تو یہ فرق ہے، حج افراد اور حج قران کا طریقہ سیم ایک جیسا ہے۔ البتہ حج افراد میں صرف حج کی نیت کریں گے، اور حج قران میں اللہم لبیک حجا و عمرۃ دونوں نیت کریں گے۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہے، لیکن حج قران میں قربانی ہے، کیونکہ آپ نے 2 نیتیں کی ہوئی ہیں۔ حج تمتع میں آپ پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہو، کپڑے پہن لیتے ہو، دوبارہ پھر سے حج کی نیت کر کے آپ احرام باندھ کر کے پھر حج کرتے ہیں، اور قربانی بھی ہے۔ جو تمتع کرنے والے ہیں انہوں نے 2 بار طواف اور سعی کیا، ایک عمرے والی ایک حج والی۔ لیکن جو افراد اور قران والے ہیں، اگر شروع میں وہ طواف کر لیے اور سعی بھی کر لیے، تو دوبارہ جب وہ عرفات سے لوٹیں گے اور جو اپنا بال صبح 10 تاریخ کو حلق کرائیں گے، بال کٹائیں گے، تو قربانی کریں گے، تو آ کر جب وہ طواف افاضہ کریں گے تو افراد اور قران والے اب انہیں دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے کر لیے۔ لیکن تمتع والا پہلے کر لیا تھا لیکن وہ حلال ہو گیا تھا، اس لیے اس کو پھر سے صحیح کرنا ہوگا۔ تو یہ مختصر سا فرق ہے تینوں کے اندر۔ ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کا، اگر 2 جانور ذبح کرتے تو ایک اپنے نام سے ایک نبی کے نام سے، اور کچھ لوگ تو یہ سوچتے کہ پہلا جانور اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کر دیں، اور کچھ لوگ ہمیشہ اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اللہ کے نبی کے نام کس سے قربانی کی یہ کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کرام کے اندر اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کریں۔ آپ اپنے نام سے قربانی کیجئے اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ البتہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرتے تھے، تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات، حضرت علی جو اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرتے تھے، ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی، وہ حدیث اس میں کلام ہے، ضعف ہے، انقطاع ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ دلیل لیں بھی تو حدیث پڑھیں۔ وہ جب قربانی کرتے تھے تو ان سے پوچھا گیا کیوں کرتے ہو، ایک اپنی طرف سے اللہ کے نبی کے نام سے، تو کہتے ہیں کہ اوصانی ان اضحی عنہ، اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی۔ پہلی بات تو حدیث صحیح نہیں ہے بالکل، اگر صحیح مان بھی لو تو اللہ کے نبی نے ان کو وصیت کی تھی، تو وصیت کی تھی تو کرتے تھے۔ آپ کو وصیت نہیں کی، کسی دوسرے صحابی کو وصیت نہیں کی، اس لیے کوئی صحابی سے نہیں ثابت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرتے ہوں۔ آپ کو بھی اللہ کے نبی نے وصیت نہیں کی تو آپ بھی نہیں کریں گے، تو آپ اپنے نام سے قربانی کریں۔ آپ کو اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیز، یہ چلن صحابہ کرام کے درمیان نہیں تھا۔ حضرت علی والی روایت صحیح نہیں ہے، صحیح بھی مان لیں تو ان کو اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کن کن جانوروں کا کرنا چاہیے، اور قربانی کا وقت کب سے کب تک؟ تو قربانی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر قوم میں قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دیے۔ چوپائے جو پالتو جانور ہے، بہیمۃ الانعام جس کو کہتے ہیں، صرف اسی کی قربانی کی جائے گی، اور وہ عرب میں معروف تھا۔ اونٹ چاہے نر ہو چاہے مادہ، گائے چاہے بیل ہو چاہے گائے، بکری اور میڑھا میڑھی، بس یہی 3 طرح کے جانور کی قربانی ہوتی تھی، اور یہی 3 طرح کے جانور ہمیں قربان کرنے چاہیے۔ رہی بھینس کی بات، تو بھینس کا ذکر اور اس کی قربانی کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے
اس کو کہتے ہیں کالی گائے ہے تو اس کو جائز کہا ہے، لیکن بہت سارے علماء احتیاطاً اس بھینس کی قربانی سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی سے بچا جائے۔ تاہم اگر کوئی بھینس کی قربانی کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اچھا جی، یہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ گوشت میں سے گوشت ہے، اس کو چاہیے کہ پھر سے قربانی کر دے۔ ایک صحابی نے ایسے کر لیا تھا، وہ نماز سے پہلے قربانی کر دیا، آپ نے فرمایا اس کی جگہ پر دوسرا جانور قربان کرو۔ بعض جگہوں پر میں نے سنا ہے کہ جہاں لوگ عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ عید سے پہلے قربانی کر لیتے۔ نہیں، اگر آپ کے ہاں عید نہیں ہوئی ہے، وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، تو آس پاس میں دیکھیں جب لوگ عید کی نماز پڑھ چکے ہیں تب آپ قربانی کریں گے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پھر سے دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا۔ تو عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، پھر 11، 12، 13 چوتھے دن کے مغرب سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ 4 دن تک قربانی ہے۔ ایک تو یوم النحر ہے، قربانی کا دن وہ تو ہے ہی، اور باقی 3 دن کو حدیث میں کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق اس کے کئی ایک وجوہات ہیں اس نام کے، بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں۔ اور ایام تشریق جو 3 دن ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق کلھا ذبح، جو قربانی کے علاوہ جو 3 دن ایام تشریق ہیں یہ پورے کے پورے ذبح کے دن ہیں، اس میں ذبح کیا جا سکتا، اس میں قربانی کی جا سکتی ہے، جو 13 تاریخ کے مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے۔ تو ان 3 جانوروں کے علاوہ اگر کوئی مرغی ذبح کرنا چاہے، ہرن ذبح کرنا چاہے تو ان سب چیزوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے، تو کیا 7 حصہ ضروری ہے یا 1-2 آدمی بھی وہ اس کو قربانی دے سکتے؟ تو بھائی 7 حصہ ضروری نہیں ہے، 7 حصہ جائز ہے۔ 2 آدمی مل کر بھی قربان کر سکتے ہیں، 3 آدمی مل کر بھی قربان کر سکتے ہیں، 4 بھی مل کر قربان کر سکتے ہیں، آپ اکیلے بھی کر سکتے ہو۔ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اس میں 5 آدمی قربانی والے ہوں اور 2 آدمی خالی گوشت والے ہوں، قربانی نہ چاہتے ہوں تب بھی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ 7ویں دن ہی ضروری ہے؟ اگر 7ویں دن کسی مجبوری سے یا جہالت اور لا علمی سے یا پیسے کی کمزوری سے، کسی بھی مجبوری سے اگر 7ویں دن کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا اس کا عقیقہ اس کا باپ بعد میں کر سکتا ہے یا لڑکا خود اپنے آپ سے عقیقہ کر سکتا ہے؟ تو بے شک سنت یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر، پیسے کی مجبوری کی بنا پر، علم نہیں تھا کہ عقیقہ کرنا چاہیے، کسی بھی مجبوری پر اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا ہے تو بعد میں جب بھی اس کو علم ہو، جب بھی اس کو طاقت آئے، جب بھی اس کو شعور آئے، اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، مرہون ہے، اسی سے لٹکا ہوا ہے وہ۔ تو اگرچہ ٹائم نکل گیا ہے لیکن عقیقہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کر دینا چاہیے۔ تذبح یوم سابع، 7ویں دن اس کا عقیقہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7ویں دن اگر نہیں ہو سکا تو عقیقہ ساقط ہو جائے گا، نہیں ساقط ہوگا، کیونکہ بچے کا اس کا تعلق اٹکا ہوا ہے۔ ہر بچہ عقیقے کے ساتھ مرہون ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بچہ جب تک عقیقہ نہیں ہوگا اپنے والدین کے لیے شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوگا بہت سارے خیر اور برکات سے بچہ محروم ہو جائے گا، اس لیے عقیقہ جب بھی موقع ملے کر دینا چاہیے۔ اچھا جی، ایک صاحب نے عقیقہ کیا، اب ان کو کھلانے پلانے
کہ نہ فرصت ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ افراد ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ گوشت کو بانٹ دیں ٹولے محلے غربا مساکین میں؟ بے شک عقیقے میں دعوت کھلانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے دوست احباب اکرما غربا اور مستحقین میں عقیقے کا گوشت بانٹ دیا، عقیقہ آپ کا ہو گیا. اہم چیز کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا، بچہ کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے 1 مین. یہ ہے، کھلانا ضروری نہیں، آپ بانٹ بھی سکتے ہیں. کہیں شریعت نے اس کا پابند آپ کو نہیں بنایا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے دباؤ میں آ کر کے وعدہ کرتا ہے، کسی کے احترام میں وعدہ کر لیتا ہے، لحاظ میں انکار نہیں کر پاتا ہے، اور پھر بعد میں اس وعدے کی پابندی نہیں کر پاتا ہے، جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص گنہگار ہوگا اور اس کا یہ کام وعدہ خلافی اور جھوٹ میں شمار ہوگا؟ ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہم سے وعدہ کر لیں گے اور نہیں کریں گے، میں فون کر دیں گے آتا ہوں، نہیں آئیں گے. یا کام ہوگا کہ بھئی کسی سے بات چیت کی صاحب فلاں جگہ چلنا ہے اتنے بجے، اچھا ٹھیک ہے چلیں گے، پھر نہیں آتے ہیں، لحاظ میں کہہ دیتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی صرف سامنے والے کی عزت میں، دباؤ میں یا ڈر کی وجہ سے ہاں کر دیتا ہے، حالانکہ دن میں جانتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گا، جانتا ہے کام نہیں کر پاؤں گا، پھر بھی وعدہ کر لیتا ہے، تو اگر اس نے پکا ارادہ نہیں کیا تھا پورا کرنے کا، پھر بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وعدہ کیا، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے اور یہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کے قریب ہے. اندر سے جانتا تھا نہیں کر پاؤں گا، لیکن خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. لیکن اگر اس وقت اس کا پورا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو یہ جھوٹ اور نفاق نہیں ہے. البتہ اس کو آئندہ احتیاط کرنا چاہیے کہ وعدہ نہ کرے. بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے بھائی میں کوشش کروں گا، ممکن ہوا تو ایسا کروں گا، ابھی پکا نہیں بتا سکتا. یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہنا. اچھا جی، ایک سوال یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنا کیسا ہے اور دم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. پانی میں دم کرنا، تیل میں دم کرنا، روٹی میں، چاول میں، گڑ میں، ان تمام چیزوں کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یا تو ہاتھ رکھ کر کے درد کی جگہ پر آپ رقیہ کی بات کرتے تھے، یا جو ہے رقیہ کر کے آپ پھونکتے تھے. قرآن و حدیث یہ پانی اور کھانے میں دم کرنے کا ثبوت نہیں، لیکن بعض اسلاف سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. تو بعض علماء نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو کیسے دم کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایسے دم کرتے تھے. اس طریقے سے آپ دم کیجیے. اسی طرح بہت سارے لوگ پرانی آیات لکھ کر کے ورقے میں پھر اسے گھول کر کے پلاتے ہیں. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. بہت سارے علماء سلف و خلف اس کو بدعت کہتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. سعودی کے لجنہ دائمہ کے فتوے میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ الاولی ترکھا، بہتر یہ کہ یہ چیز نہ کی جائے. اچھا جی، آج جو ہے 27 تاریخ ہے ذی قعدہ کی، 2 دن کے بعد ہم ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں گے. صاحب نے سوال کیا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی کیا اہمیت اور اس کی یہ اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اور اتنی اہمیت ہے تو ان میں ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے. حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا خرج رجل بنفسه وماله
فلم يرجع من ذلك بشيء رواه احمد والبخاری باختلاف یسیر عن ابن عباس. کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب. کوئی دن ایسا نہیں جتنا ذی الحجہ کے 10 دن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں, البتہ جو شخص اپنا مال اور اپنی جان لے کر کے نکلے اور سب کچھ لٹائے وہ شخص اس مقام کو پا سکتا ہے. تو یہ اہمیت ہے ان لوگوں, اور یہ اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ایسے ہیں جس میں تمام دینی امور, تمام عبادات اس میں اکٹھا ہو جاتی. سال کے دوسرے دنوں میں قربانی نہیں ہے, حج نہیں ہے, لیکن اس میں آپ نماز پڑھو, روزہ رکھو, صدقہ کرو, قربانی کرو, حج کرو, عمرہ کرو, ساری عبادات اس میں آ جاتی ہے. اس لیے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سال کے تمام دنوں سے زیادہ عزیز ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتیں افضل ہے کہ یا ذی الحجہ کے؟ تو راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں کیونکہ ان میں قرآن اترا, ان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے. اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن اہم ہیں کیونکہ ان دنوں میں دین کی تمام جامع عبادات جمع ہو جاتی ہیں. اچھا جی, اب ان 10 دنوں کی اگر اتنی اہمیت ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 دنوں میں میرے بھائیوں سب سے اہم چیز نماز کی پابندی کریں, نفلی عبادات بھی بجا لائیں, قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں, اللہ رب العالمین کا ذکر کریں کثرت سے, کیونکہ ایک روایت میں باقاعدہ ہے کہ یہ دن اتنے افضل ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّمْحِيدَ, ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور قرآن میں بھی ہے کہ ان ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو. روزہ رکھو خاص طور پر عرفہ کے دن کا, صدقہ کرو, حج کرو, قربانی کرو, توبہ استغفار کرو. اور خاص بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ کو تکبیرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے 13 تاریخ تک صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر. ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بازار میں نکل جاتے تھے. یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما, یہ لوگ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا, پھر لوگ ان کی تکبیر سن کر کے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے, یعنی یاد دہانی کے لیے زور زور سے کہتے تھے. زور زور سے کہنا بھی چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم سورہ, ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. تو کیا جواب ہے؟ تو بھائی جو لوگ منع کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو چلو ٹھیک ہے, جہری نماز میں منع کرتے ہیں, مغرب کی پہلی 2 رکعت میں منع کریں, عشاء کی پہلی 2 رکعت میں منع کریں, لیکن یہ منع کرنے والے تو ہر نماز میں منع کرتے ہیں, ظہر میں بھی منع کرتے ہیں, عصر میں بھی منع کرتے ہیں, عشاء کے بعد کی 2 رکعت کے بعد تیسری چوتھی میں بھی, تب کیوں منع کرتے ہیں؟ وہاں کون سی تلاوت سنتے؟ اب ان سے پوچھئے کہ آپ ظہر میں پڑھتے ہو تو ظہر میں تو امام کی تلاوت نہیں سنتے ہو, تب کیوں منع کرتے ہو؟ میرے بھائی اور دوستو, امام بخاری, امام شافعی, اللہ ابن باز, ان تمام لوگوں کا مسلک یہی ہے کہ امام ہو یا مقتدی, منفرد ہو, نماز سری ہو کہ جہری ہو, ہر حال میں سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے چاہیے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی, چاہے وہ اکیلا ہو, چاہے دکیلا ہو, چاہے امام ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے منفرد ہو, چاہے ظہر ہو کہ عصر ہو کہ فجر ہو, کوئی بھی نماز ہو, جنازہ ہو, استسقاء ہو, کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کہ نہیں. یہ عام ہے, سب کے لیے ہے. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کو قرات کرنا بھاری لگنے لگا.
آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ شاید تم لوگ میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم قرات کرتے ہیں. تو صحابہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور بھی قرات کرتے تھے. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی میرے پیچھے جب رہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ پڑھو جب ہم پڑھ رہے ہو تو، یعنی نماز جہری ہو رہی ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. یہ روایت ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، اور بہت سارے اہل علم نے اس کو حسن کہا. اور پہلی والی حدیث کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، وہ تو بخاری میں ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت آتی ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو شخص ایسی نماز پڑھے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے. فقیل لأبی ہریرہ، ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نقول وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں آہستہ پڑھو، لیکن پڑھنا ہے ہر حال میں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے ہو، سری ہو جہری ہو، ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے. البتہ اگر امام زور سے تلاوت کر رہا ہے تو آپ تلاوت سنیں، اور وقفہ جب امام کرتا ہے، جہاں جہاں وقفہ کرتا ہے اس وقفہ کے بیچ میں پڑھیں، جہاں جہاں وہ رکتا ہے اس رکنے کے بیچ میں پڑھیں. اگر امام نہیں رکتا ہے تو ساتھ میں پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ کچھ علماء کا مسلک یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرأت سننے میں مشغول ہو گیا اور نہیں پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ بتاؤ، سورہ فاتحہ پڑھنے کا کتنا بڑا مقام ہے. سورہ فاتحہ سے آپ سے لوگوں نے چھڑوا دیا. سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. سورہ فاتحہ کا نام نماز رکھ دیا. نماز سورہ فاتحہ ہی کا نام نماز ہے. کیسے؟ اذا ولعبدی ما سال، اور میرا بندہ جو سوال کرے میں دیتا ہوں. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اب تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. وقال مرتن فوض الی عبدی، اور ایک روایت میں ہے کہ بندے نے میری طرف سپردگی اختیار کی. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو دوں گا جو مانگے گا. پھر بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کو دے دیا جو اس نے مانگا. یہ مقام ہے سورہ فاتحہ. نہیں پڑھنا چاہتے ہو نہ پڑھو، آپ کی مرضی، لیکن یہ دلیل ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہر حال میں. ایک سوال ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے ٹیکا لگاتے، کہیں ماتھے میں، کہیں گال میں، کہیں ناک میں ٹیکا لگا دیتی، کاجر لگا دیں گی، سرما لگا دیں گی، کرکھا لگا دیں گی، یا بعض بچوں کو تعویذ پہنائیں گی، کڑا پہنائیں گے، دھاگا پہنائیں گی. تو اس کا کیا حکم ہے میرے بھائی اور دوستو؟ چھوٹے بچوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگانا نظر بد سے بچانے کے لیے، تعویذ پہنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. ان حرام کی مختلف شکلیں ہیں. اگر یہ عقیدہ ہو یہ چیزیں بچے کو تکلیف سے بچائیں گی یا یہ فائدہ پہنچاتی ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں، تو یہ شرک ہے.
اور یہ شرک آپ کو کبھی کبھی شرک اکبر تک پہنچا دیتا، کیونکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اور آپ نے ٹیکا اور دھاگا کو اصل سمجھ لیا۔ لیکن اگر آدمی یہ نہیں مانتا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ پاور ہے، فائدہ اللہ دینے والا ہے، تب بھی یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں اور بدعات میں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے پر دم کیجئے، قرآن آیات پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر کے۔ اللہ کے نبی حضرت حسن حسین کو دعا کر کے دم کرتے تھے اور کہتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر مضی چیز، ہر لگنے والی نظر سے پناہ دیتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بچوں پر مصنون دعائیں پڑھ کر دم کی جائیں، صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں، دل کا تعلق صرف اللہ سے رکھا جائے، دھاگوں اور ٹونا ٹیکوں پر نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو پہلا تشہد ہے، جیسے مغرب میں 2 تشہد ہے، عشاء میں 2 تشہد ہے، تو پہلے تشہد میں اشہد اللہ اللہ کر کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھول کر کے درود بھی پڑھ لیں تو کیا سجدے سہو کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود شریف ہے، بلکہ جس روایت میں ہے کہ درود شریف سکھایا گیا اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ یہ پہلے میں کہ دوسرے میں کب ہے۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، تو کبھی کبھی پڑھ بھی لینا چاہیے۔ چاہے جائے کہ آپ نے بھول کر پڑھی تو آپ نے اگر جب بھول کر پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ یہ مان کر چلیں کہ ایسا بھی ثابت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کچھ لوگ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ دلیل آپ کو دلیل لاؤ، ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ کہتے ہو نا، جنازہ کی نماز حدیث کی کتابوں میں صلاۃ الجنازہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلاۃ الفجر، صلاۃ الجنازہ، تو کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ایک دلیل ہی ہوگی۔ دوسری دلیل صحیح بخاری کی، حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہم نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب زور سے بھی پڑھی ہوگی تبھی سنا ہے، جب پڑھا چکے تو کہا لتعلموا انہا سنہ، یہ میں نے اس لیے پڑھی زور سے تاکہ جان لو کہ یہی نبی کا طریقہ ہے۔ تو ایک تو بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، عام حدیث، دوسری خاص حدیث کی عبداللہ بن عباس نے جنازے کی نماز میں فاتحہ پڑھی، تو پڑھنا چاہیے۔ البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نماز جنازہ تو ایک دعا ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ ارے وضو تو ہے، قبلہ تو ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی دعا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے اپنی دلیل دے دی، ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، تکبیر تحریمہ کے وقت یا عام رفع الیدین کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں ہے جیسے کندھوں تک اٹھائیں، اور ایک روایت میں ہے کان کے لو تک، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو چاہے ہاتھ کو آپ کندھوں تک اٹھائیں چاہے کان کے لو تک اٹھائیں، دونوں باتیں درست ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ البتہ رفع الیدین کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، قبلہ کی طرف ہوں، نہ ایک دم ایسی ہوں نہ ایک دم بند، عام حالات میں ہوں۔ البتہ کچھ لوگ جو کان پکڑتے ہیں، ایسا کان پکڑتے ہیں، کان پکڑنے کی ضرورت نہیں، کان تک لے جائیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عرفہ کا جو روزہ ہے اس روزے کی فضیلت کیا ہے، اور وہ روزہ انڈیا پاکستان والے کب رکھیں گے؟ تو عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ عرفہ کے ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔
ایک پچھلا ایک آنے والا. تو اس لیے عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے. سعودی میں 9 تاریخ کو رکھتے ہیں تو اپنے انڈیا پاکستان میں بھی 9 ہی کو رکھیں گے. اپنے اپنے ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ آئے تب اس دن روزہ رکھیں گے. آپ کہو گے عرفہ کا دن تو 8 تاریخ کو پڑتا ہے انڈیا میں. تو بھئی آج آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو پتا ہو گیا. پہلے تو نہیں پتا ہوتا تھا. اب بعد میں پتہ نہیں انٹرنیٹ ختم ہو جائے تب نہیں پتا ہوگا. تب کیا کرو گے؟ تو ہر ملک کا اپنا الگ الگ چاند کا مسئلہ ہے. اپنے اپنے ملک کے حساب سے جب 9 تاریخ آئے تب روزہ رکھو. جو لوگ ضد کرتے نہیں سعودیہ والے ہی دن رکھیں گے، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جس دن سعودیہ میں عرفہ ہے اسی دن ان کے ہاں عید ہے. تب کیا ان کو عید کے دن آپ روزہ رکھواؤ گے؟ نہیں رکھواؤ گے نا. وہ اپنے حساب سے 9 کو پہلے رکھیں گے. تو تمام لوگ کو اس میں علماء کا خلاف ہے، بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن راجح اور معقول بات یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ کے جانور میں بھی وہی شرطیں ہیں جو قربانی میں ہیں؟ یعنی قربانی میں ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، دانتا ہونا چاہیے، یا صاحب یہ کہ وہ ایک بکرا 1 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، یہ شرط ہے. تو کیا یہی شرط عقیقہ میں بھی ہے؟ تو بہت سارے علماء یہی شرط لگاتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، یہ کہہ کر کے کہ وہ بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. یہی شرط وہ عقیقے میں بھی لگاتے ہیں. لیکن بہت سارے دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، قربانی میں جو شرائط ہے وہ عقیقہ میں ثابت نہیں. قربانی میں سخت ہے، عقیقے میں سخت نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے سختی نہیں کی تو ہم امت کو سختی میں نہ ڈالیں. عقیقہ اور قربانی دونوں مستقل الگ الگ عبادات ہیں، دونوں کا الگ طریقہ ہے. قربانی کے بارے میں شریعت نے خصوصی احکام دیے ہیں، عقیقے کے بارے میں وہ بات آپ نے نہیں کہی. اس لیے عقیقہ کو قربانی پر قیاس کر کے کہ یہ تقرب کا ذریعہ ہے، عقیقے میں قربانی کی شرط کو لگانا امت کو مشکل میں ڈالنا. عقیقے میں جو ثابت ہے وہ قربانی میں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی مثال کے پر عقیقہ 10 مہینے کا کوئی جانور قربان کر دیا، بکرا تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول نے عقیقے میں یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ مسنہ ہو، دانتا ہو. تو آپ کیوں شرط لگاتے بھائی؟ آپ جو قربانی پر قیاس کر رہے ہو تو قیاس کیوں کرے؟ عقیقہ اور قربانی میں بہت فرق ہے. اب پہلی بات یہ دیکھیں کہ بچہ کی طرف سے 2 جانور، بچی کی طرف سے 1 جانور، یہی فرق ہو گیا. قربانی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، مذکر مؤنث سب برابر ہے. عقیقے میں ہے کہ احریقون و دمن، عقیقے میں پورا ایک خون بہانا ہے، حصہ نہیں کر سکتے. قربانی میں حصہ ہے، یہ بھی فرق ہے. عقیقے کے بارے میں جتنی روایات ہیں کہیں بھی اونٹ اور گائے کا ذکر نہیں ہے، ساری میڈے اور بکری کا ذکر ہے. اور قربانی میں اونٹ اور گائے کا بھی ذکر ہے، یہ بھی فرق ہے. قربانی میں ہے کہ فَكُلُوا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھاؤ اور فقراء مساکین کو کھلاؤ، حکم ہے. اس لیے بہت سارے علماء نے کہا کہ اگر نہیں کھلاؤ گے تو گنہگار ہوگے، اگر پورا کھا لیا تو گنہگار ہوگے، آپ کو پھر سے گوشت خرید کر کے صدقہ کرنا چاہیے. عقیقے میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی آپ نے، بس تُذْهَبُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا بس خلاص. البتہ ایک بات ہے، شاطان مکافاتان، قریب عمر قریب ہو، موٹائی تقریباً ویسی ہو اور قیمت ایسی بہت زیادہ فرق دونوں میں نہ ہو، اگر 2 جانور ذبح کر رہے ہو تو. البتہ چونکہ آپ اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کر رہے ہو تو عائددار نہیں ہونا چاہیے، سب افضل اور بہتر ہے. لیکن بھائی بہت سارے محققین کہتے ہیں نہیں، سیم قربانی کی طرح ہے، اور یہ ہماری عقل نہیں مانتی. ایک بہت اہم سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اغیار بہت ساری سازشیں رچ رہے ہیں. قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں،
اللہ کے نبی کی زندگی پر اعتراضات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس طریقے سے مطلب بہت عجیب عجیب باتیں پھیلا کر کے مسلمانوں کو شبہے میں ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی مسلمان نوجوان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں نوجوانوں کو ہم کیا نصیحت کریں، کس انداز سے ایک مسلمان رہے کہ وہ دین پر قائم رہے، کسی دھوکے کا شکار نہ ہو۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو آپ قائم نہیں رہ پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے ہمیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، یہ دعا کرتے رہو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ترمذی میں، اللہ کے نبی بار بار یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہم پھر سے کافر ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں پھراتا رہتا ہے جدھر چاہتا ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ دین پر قائم رکھ۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، نہ جانے کس گھڑی گمراہ ہو جاؤ، کب بدکار ہو جاؤ، کب بگڑ جاؤ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، قرآن یاد کریں۔ قرآن سے آپ کا تعلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ بار بار پڑھنے سمجھنے سے آپ کے شبہات اور وہ سب دور ہوں گی اور آپ کو دین پر ثابت رہنے میں مدد ملے گی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان کا ذکر کیا کہ انہیں جب قرآن پڑھ کر سنا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو قرآن سے اپنا تعلق رکھیں۔ تیسری چیز، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے، ثابت قدمی ملتی ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ چوتھی بات، اچھے لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، دین پسند لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھا رکھو تاکہ دماغ آپ کا آوارہ نہ ہو، جیسی صحبت ہوگی ویسا آپ کا مزاج بنے گا۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب پانچویں چیز، جب کبھی آپ کو کسی معاملے میں شبہ ہو یا آپ کو کوئی شبہ میں ڈالے تو آپ کسی مضبوط عالم دین سے رجوع کریں، اس سے ڈسکس کریں اور بات کو سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو بات نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں کہ آوارہ رکھیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں اچھے کاموں میں، اپنے فائدے کے کاموں میں، دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے۔ اور ساتویں چیز، نمازوں کی خصوصی پابندی کریں، ان میں توبہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، جو چیز حق ہے وہ ہمارے سامنے تو حق کو واضح کر دے، حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو چیز غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اسے ہمارے سامنے واضح کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل سے ہمیں بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔